ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی شیخ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی میں افو خان بول رہا ہوں، یو پی الہ آباد سے۔ جی شیخ، مجھے ایک چیز جاننا تھا، جو یہ ایک مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو حج تمتع ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یعنی وہ حج میں عمرہ کرنے کے بعد میں حاجی حلال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے جو چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع تھی ان چیزوں سے وہ استمتاع یا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے احرام کی حالت میں بیوی ساتھ بھی ہو تو اس میں نہیں کر سکتے، شہر محبت کی باتیں نہیں کر سکتے، یا بال نہیں کٹوا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عمرہ کرنے کے بعد میں جب احرام کھول دیا اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتا ہے، کیونکہ اس درمیان میں اس نے احرام کھول کر کے اور ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اس حساب سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہاں سے احرام باندھ کے جاتا ہے عمرہ کی نیت کر کے، اور لبیک عمرتن کہتے ہوئے جب مکہ پہنچتا ہے تو وہ طواف کرتا ہے، اور تو طواف 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس کرتا ہے، پھر صحیح کرتا ہے صفا مروہ کا، پھر بال کٹا کے حلال ہو جاتا ہے، یعنی احرام کھول دیا اور اب اس کا وہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جتنی چیزیں ممنوع تھی احرام کی حالت میں سب اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اب پھر 8 تاریخ کو دوبارہ سارے حاجیوں کے ساتھ میں احرامات کو منا جائے گا، 9 کو عرفہ جائے گا، اور شام کو وہاں سے پھر مزدلفہ کے لیے نکلے گا، 10 کو پھر منا آئے گا، پھر کہیں مارے گا، قربانی کرے گا، بال کٹوائے گا، موقع رہے گا تو طواف افاضہ کر لے۔ اچھا، مطلب عام طور پہ بولیں کہ انڈیا سے اگر ہم جاتے ہیں کرنے کے لیے حج، تو حج کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، احرام کھول دیں گے، اس کے بعد پھر سے ہم جائیں گے احرام باندھیں گے۔ پھر 8 تاریخ کو احرام کا باندھیں گے، حج کا احرام باندھیں گے 8 بجے جا کو۔ درمیان میں جو بھی موقع ہے وہ اپنے ہوٹل میں رہیے، حرم میں جا کے نماز پڑھیے، طواف کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور اللہ سے دعائیں مانگیے، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو یہ احرام والی پابندی یہ ختم ہے۔ طواف ہوتا ہے یہ خالی یا تو عمرے میں کریں گے یا تو اس میں کریں گے حج میں؟ طواف تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، بغیر حج عمرہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب عام طور پہ مطلب وہ بنا احرام باندھے بھی اگر ہم چاہیں تو طواف ہم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن کتنا مطلب کرنا پڑے گا؟ 7 چکر؟ 7 چکر لگانے کے بعد میں ایک طواف ہوتا ہے۔ اچھا، 7 کے بعد سے اس کے سامنے سے شروع کرتے ہیں، اور جب وہاں سے گھوم کر کے پھر آئیں گے حضرت کے سامنے سے ایک چکر ہو جائے گا۔ ایسے 7 چکر کرنے کے بعد میں ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے جو ابھی آپ نے بتایا اس کے بارے میں، تمتع کے بارے میں، حج تمتع، تو یہ کرنا آج کی تاریخ میں مطلب یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آج کی تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آج کے دور میں جائز ہے کہ نہیں؟ مطلب اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے کہ وہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے؟ تمتع کرنا، حج تمتع کرنا سب سے افضل ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع جس کی شکل آپ کو بتایا ہے، ایک حج قران جس میں عمرے کا پہلے احرام باندھتے ہیں اور حج کا بھی نیت کر لیتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولتے نہیں ہیں، احرام باندھے رہ جاتے ہیں، اور جو چیز احرام کی حالت میں ممنوع تھی وہ سب ممنوع رہیں گی۔ یعنی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، وغیرہ ساری پابندیاں رہیں گی۔ 8 تاریخ کو جو ہے نہا دھو کے اور چاہے نیا احرام پہن لے چاہے وہی احرام صاف ستھرا پہن کر کے پھر
منا جائیں گے، پھر حج کرنے کے بعد میں احرام کھولیں گے. ہاں جی جی. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. اس میں تھوڑی پریشانی ہے. ہاں کیونکہ اتنے دن تک احرام میں رہنا اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، ٹوپی نہیں لگانا، اتنے نہیں لگانا، فنا فنا، یہ سب چیزیں ہیں میرا پریشانی کا باعث. ہاں اچھا کیا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب اس تعلق سے کیا مطلب وہ لوگوں سے منع کیا تھا کہ اس کو مت کرو حج تمتع؟ نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے اس زمانے میں کیونکہ مدینہ سے اور عرب سے لوگ زیادہ حج کرنے جاتے تھے. باہر اتنی دور تک کوئی اسلام پہنچا نہیں تھا. عمر کے زمانے میں انڈیا میں اسلام آیا نہیں تھا، محمد قاسم کے بعد میں آیا ہے. اتنے دور سے لوگ آتے نہیں تھے. یہ تھا کہ عموماً ایک ہفتہ پہلے نکلتے تھے اور اونٹوں کی سواری رہتی تھی، گھوڑوں کی سواری رہتی تھی. مدینے سے مثلاً مکہ پہنچنے میں لگ بھگ 6-7 روز لگ جاتے تھے. ہاں تو بس حج سے کچھ پہلے لوگ جاتے تھے، پہلے نہیں جاتے تھے. ہاں 6-7 روز پہلے گئے اور پہنچ کر کے آپ صحیح کیا، اپنے ساتھ قربانی کے لیے اونٹ وغیرہ بھی لے جاتے تھے تو وہ لوگ قران کر لیتے تھے. ہاں لیکن آج کے دور میں تھوڑی پریشانی ہے. تو اس وقت لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا ہے، قران زیادہ بہتر ہے تب ہے حج تمتع نہیں تھے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یہ کہا تھا جب صحیح کر کے فارغ ہوئے، یہ کہا لو استقبلت من امری مستقبلت لما استقبلت ولا حللت. اگر ابھی جو بات مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہوئی ہے کہ حج تمتع سب سے افضل ہے تو میں اپنے ساتھ سبھی لے کے نہیں آتا اور یہاں عمرہ کرنے کے بعد میں حلال ہو جاتا. ہاں لیکن چونکہ میں حدیث کا جانور لے آیا ہوں، جو حدیث کا جانور لے آئے اور پہلے سے قران کی نیت کیا ہو تو پھر وہ قران کی طرف باقی رہے گا، وہ تمتع نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال بعض لوگوں کی کچھ خیالات تھے افضلیت کے بارے میں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ منع کرتے تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حج تمتع جائز ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ہم لوگوں نے کیا ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ کے باپ کو منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کا مذہب دین چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا. ہاں تو جب مان گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بتایا ہو طریقہ یہ ہے تو حضرت اللہ سے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر منع کیا ہو تو مشہور ایسا کچھ کر رکھا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو خاص شکل ممنوع ہے وہ منع کیا تھا اور واقعی حج تمتع جائز. اچھا جو آخری جو طواف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ طواف وداع؟ یہ مطلب جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں؟ جب گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو آخری طواف بیت اللہ کر کے آتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں اور چلے آتے ہیں. اس کو طواف وداع کہتے ہیں. اچھا جو یہ مطلب اس کا نام شاید یہ جمر عقبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب وہ کنکری جب مارتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم کو اپنے جو بال ہیں اس کو مطلب کٹوانا ہے یا اس کو صاف کروانا ہے یا اس سے پہلے بھی کٹوا سکتے ہیں؟ دیکھو 10 تاریخ کو 4 کام کر سکتے ہیں رسول نے کیا ہے. سب سے پہلے بنا پہنچ کر کے سامان رکھ کر کے جا کے جمر عقبہ کو کنکری مارا، ایک کام ہو گیا. اس کے بعد میں پھر ہدی کو ذبح کیا یعنی قربانی کیا، وہ کام ہو گیا. اس کے بعد میں پھر سر کے بال منڈوا لیے، 3 کام ہو گیا. اس کے بعد میں آپ نے جا کر کے طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ 2 کام اگر کر لیا تو کنکری مار لیا اور قربانی کر دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے سلی ہوئی کپڑے پہن سکتا ہے. اچھا، اور یہی حال جب ہم عمرے میں جائیں گے تو کیا عمرے میں بھی ہم کو بال کو اپنے کٹوانا ہے یا اپنے انہی والوں میں کر سکتے ہیں عمرہ؟ عمرہ کب کرنے جائیں گے آپ؟ نہیں، عمرہ مانیے کوئی ایسے جا رہے ہیں نارملی عام اپنے حالت میں. اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلے تو سب کے بال میں رہیں گے
لیکن جب طواف کر لیں گے پھر جا کے صحیح صفا مروا کا کر لیں گے تب اس کے بعد میں آپ کو بال کٹوانا پڑے گا. جب بعض لوگ ہوتے ہیں خالی پیچھے کے جو بال ہوتے ہیں تھوڑے سے مطلب کٹوا لیتے ہیں، اور مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورے بال ایک دم مطلب وہ صاف کروانے پڑے گی، اس کا کیا مطلب؟ پورے بال کٹوانا چاہیے. ہاں اچھا، مطلب کٹوانا چاہیے یا ایک دم صاف کروانا چاہیے، منڈوانا چاہیے؟ دونوں قسمیں جائز ہیں، اور اگر قریب میں حج نہیں ہے 2-1 روز میں، ہاں تو ایسی صورت میں حلق کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح سے نور دینا چاہیے، بالکل ختم کر دینا چاہیے. مطلب ایک دم مطلب جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کو ایک دم مطلب صاف کروا لو، منڈوا لو. جی 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 افضل. جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. جی وہی اصل میں مطلب ایک بھائی آئے ہوئے تھے نا حج کر کے، تو ان سے وہی مطلب بات ہو رہی تھی، تو جو ان سے مطلب جو ہوئی ہیں مسٹیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بار عالم دین سے پوچھ لیتا ہوں، تو جیسا وہ مطلب بتائیں گے ویسا ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی تو ٹھیک ہے، لیکن جس شخص کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہو یا حج کرنے کا ارادہ ہو، جی تو حج یا عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے کسی عالم سے اچھی طرح عمرہ کا طریقہ اور حج کا طریقہ سیکھنا ہے. ہاں وہ بیٹھے تھے، ٹریننگ جو ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ میں وہ بولے کہ وہاں پہ جو مطلب بتایا تھا اس سمے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جب وہاں پہ گئے تو دماغ تو اتر گیا اور سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہ بھائی اللہ نے آپ کو اتنا اچھا موقع دیا تھا اور آپ پوری ٹریننگ سے جاتے، سمجھ کے جاتے، بھائی بیانات سنتے، ٹریننگ میں الگ دیکھتے، کتابیں الگ پڑھتے. سمجھ کے جائیں، کچھ چھوٹی موٹی کتابیں لے جائیں، ان کو وہاں بھی پڑھتے ہیں، کچھ اہم چیزیں نوٹ کر لیں. جی جی کہ 10 تاریخ کو یہ کرنا ہے، 11 کو یہ کرنا ہے، 12 کو یہ کرنا ہے، اور سب چیزیں نوٹ کر لیں. اچھا، یہ ایک حج کرنے میں کم سے کم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب کتنے دنوں کا، 10 دن، 15 دن، یا مطلب جو یہ حج کا پروسیس ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ دیکھو حج کا پروسیس تو میرے خیال میں 4-5 روز میں ختم ہو جاتا ہے. ہاں 4-5 دن میں. 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے. جی پھر سے بولیے. 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے حج. اچھا 8 ذی الحجہ کو. ہاں 8 پھر 9 پھر 10 11 12 13 کے عصر تک. عصر تک تقریباً سب ختم ہو جاتا ہے. ہاں عصر تک کیا تو کنکری مار کر کے اذان ظہر کی نماز کے بعد میں اور آپ آ سکتے ہیں، ختم ہو گیا. ہاں یعنی کہ مطلب مشکل سے 5-6 دن لگتا ہے حج کرنے میں. ہاں اب وہی ہے کہ 1 روز 2 روز پہلے پہنچ جاؤ تو الگ سے عمرہ کر لو پہلے. اچھا ہاں تو اگر الگ سے عمرہ کر لیں گے تو اس کو ہی بولتے ہیں نا حج تمتع؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، حج تمتع کرنا ہو تو کم سے کم جیسے 8 تاریخ کو وہاں جانا ہے، 7 کو بھی پہنچ گئے تو جا کے عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے میں کتنا لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ سے قریب لگتا ہے. آدمی صحت مند ہو تو سب آپ صحیح کرتے ہیں. ہاں عمرہ اور جو یہ ہوتا ہے حج، مطلب یہ دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہیں ان کا بیان سنا تھا. دونوں الگ الگ ہیں. ہاں تو میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں شیخ. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بیان ہم نے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ عمرہ ہے یہ بھی مطلب ایک ٹائپ کا، اس کو بھی بولتے ہیں حج، لیکن یہ چھوٹا حج ہے، اور وہ جو ہے وہ ہے بھائی اکبر حج، یعنی کہ مطلب وہ بڑا حج ہے. تو انہوں نے ایسا بولا تھا. ہاں دیکھو عمرہ میں ہے حاجی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے 7 چکر لگا کر کے، مطلب جو کعبہ بنا ہوا ہے کعبہ شریف. ہاں کعبے کا، ہاں اس کا طواف کرنا ہے. ہاں 7 چکر لگا کے ایک طواف ہو جائے گا. یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. اس کے بعد میں صحیح کریں گے صفا مروہ کے درمیان میں. یہ جو صحیح ہوتا ہے، صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ دوڑنا ہوتا ہے یا کیا کرنا رہتا ہے؟ نہیں دوڑنا نہیں ہے، عام رفتار سے جیسے چلتے ہیں ویسا ہے. تھوڑی سی جگہ بیچ میں ہے جس میں سب طرح کے انہوں نے راڈ لگا دیے ہیں، روشنی لگا دی ہے. اتنے میں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑی تھی اپنے زمانے میں، جب بیٹے کو
हाँ वो कर लेता हूँ। हाँ बेटा रो रहा था तो वो हाँ, इधर इधर दौड़ रही थी तो आबे जमजम अपना जारी हो गया। उतने में जो है सही करने वाला दौड़ता है। हाँ, और तो जो सही करेंगे तो उसमें मतलब कितनी बार हमको दौड़ना है, कितने राउंड दौड़ना है? देखो 7 चक्कर होता है। नहीं वो तो उसका हो गया तवाफ का, इसमें भी 7 चक्कर है। हाँ, इसमें भी 7 चक्कर है। हाँ यही मेरे को जानना था। सफा से शुरू करते हैं, मरवा जाते हैं, बीच में वो जगह आती है, थोड़ी देर 3-4 मिनट दौड़ लेते हैं। उसके बाद में मरवा पर पहुंचे तो 1 चक्कर मान लिया जाता है। अच्छा। मरवा से आते हैं सफा पर, दरमियान में वो जगह आएगी, थोड़ा दौड़ेंगे। तो मरवा पर आएंगे तो ये 2 चक्कर, सफा पर आएंगे तो 2 चक्कर है। सफा से मरवा जाएंगे तो 3 चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा से सफा आएंगे तो 4 चक्कर होगा। नहीं शेख, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सफा से जाएंगे मरवा तो ये पूरा हो गया 1 चक्कर, फिर वापस जब आएंगे मतलब वो मरवा से सफा तो ये दूसरा चक्कर हो जाएगा? हाँ, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर उम्रा करने जाते हैं तो हमको 7 बार जो काबा है उसका हमको वो तवाफ करना है, चक्कर लगाना है, गोल गोल गोल, उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ना है। हाँ, फिर 7 मरतबा यानी 7 चक्कर सही का करना है। तो चक्कर ऐसे होगा कि सफा से मरवा जाएंगे तो 1, मरवा से सफा आएंगे फिर 2, दूसरा, सफा से मरवा जाएंगे 3 हो गया, फिर मरवा से सफा आएंगे 4 हो जाएगा। हाँ, मतलब सफा से मरवा जाएंगे 5। हाँ, इस तरीके से करेंगे। बाद लोग पूरे को सफा से जाकर के सफा आने तक को 1 मान के करते हैं तो थक के 10 बीमार हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना, क्योंकि मैंने भी सुना है कि वो अगर वहाँ से वहाँ जाएंगे फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर उनको दूसरा चक्कर लगाना पड़ेगा। नहीं, तो इस टाइप से तो हो जाएंगे 14 चक्कर हो जाएंगे। हाँ, 14 चक्कर हो जाएंगे और वो बहुत मतलब ये कि थकावट वाला काम है। अच्छा, अब मैं एक लाइन में आपको जो मैंने आपसे जो मैंने समझा सीखा आपको बता रहा हूँ कि उम्रा अगर करना हो तो हम जाएंगे, एहराम बांधेंगे, काबा के जो मतलब चक्कर हैं 7 हम लोग अपना काट लेंगे, उसको बोलते हैं तवाफ। उसके बाद हम लोग वो क्या बोलते हैं 2 रकात हम नमाज पढ़ेंगे नफिल। उसके बाद हम लोग सफा से लेके मरवा तक मतलब इनके बीच पे हम लोग 7 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद उम्रा हमारा कंप्लीट हो गया। बाल कटवा लेंगे। अच्छा, बाल कटवाना, ठीक है, बाल कटवा लेंगे तो उम्रा हम लोग का 1 हो गया। हाँ, 1 हो गया। अब तो एक बार में एक ही उम्रा कर सकते हैं या मतलब काफी लोग जाते हैं, कहते हैं हमने 12 उम्रे किए, 25 उम्रे किए, अपनी अम्मी के नाम से, अब्बा के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से, तो इसका क्या मतलब? उम्रा 2 किस्म का है जी। जो उम्रे किए हैं हज करने के लिए गए थे तो एक ही उम्रा किया था, कोई उम्रा नहीं किया था। हाँ, वो आपने भी और राम ने भी। तो लेकिन अगर किसी को और उम्रा करना है तो फिर वो किसी खास पर जाए जहाँ से एहराम बांधा जाता है। हाँ, कहाँ जाएगा? मिकात यानी वो जगह कि जहाँ से एहराम बांधा जाता है। अच्छा, मिकात मतलब कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो होटल हो या कोई घर हो? अरे ऐसा नहीं है, मिकात का मुकर्रर है रसूलुल्लाह की तरफ से। अच्छा। मदीने का मिकात जुल्हुलैफा नाम की एक बस्ती है। अच्छा। अबियार अली कहते हैं। वहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ जाके नहा धो करके और वो कपड़ा उतार करके एहराम के कपड़े पहन लेते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक मुर्सल कहते हैं मक्का की रवाना हो जाता है। हिंदुस्तान से जो हाजी जाते हैं उमूमन यलमलम है यमन में जी। तो जब उसके सामने पहुंचते हैं, हवाई जहाज से जाते थे तो यलमलम में जहाज रुकता था। हाँ। हवाई जहाज तो रुकता नहीं है, तो जब उसके करीब पहुंचेंगे तो तलबिया उतार लेंगे और कपड़ा उतार करके जो 2 पहने रहते हैं उसी मतलब वो प्लेन के अंदर उतार लेंगे कपड़े? प्लेन से पहले लोग पहन लेते हैं, जैसे प्लेन में होते नहीं, आजकल तो देखा जा रहा है कि जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं एहराम बांध के। हाँ, तो एहराम एयरपोर्ट पे बांध ले। हाँ। अच्छा। हाँ, जैसे मुंबई है या अगर बीच में कोई एयरपोर्ट ऐसा आता है जहाँ आपको हाँ, जिसमें स्टॉप होगा तो वहाँ पे हम लोग पहन लें। हाँ, तो अगर मान लो कि आप यहाँ से जाते हैं रियाद 2 घंटा रुकेंगे,
پھر دوسرا جہاز ملے گا، ریاض میں جا کے پہن لیجیے، یہاں پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب کا جہاز اگر ڈائریکٹ گر جائے اور پھر لیکن شیخ مطلب یہ بھی تو بات ہے کہ احرام اگر ہم نے باندھ دیا ہے، اب مانیے آپ جا رہے ہیں پلین میں، اب وہاں پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان کے اوپر آنکھیں بھی ہماری جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں اس میں، اور مانیے بھائی چڑھنے اترنے میں بال وال ہمارا ٹوٹ گیا ہے، تو کیا اس سے مطلب کوئی جو ہمارا عمرہ ہے بال نہیں ٹوٹتا ہے، اچھا کیونکہ اس میں کوئی رگڑنے پھسلنے نہیں جاتا ہے. اچھا اچھا بال عموماً نہیں ٹوٹتا ہے. غیر ارادی طور پر کہیں کچھ ٹوٹ گیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اچھا جی یہ ہے کہ آپ کی نظروں کا مسئلہ ہے تو میں نظر کو ہمیشہ نیچے رکھنی چاہیے. ہاں وہ تو چاہے احرام کی حالت ہو چاہے نارمل حالت ہو، صحیح بات ہے. ہاں چاہے ہو. اور دیکھو احرام باندھنے کے بعد آپ طواف بھی کریں گے تو وہاں بھی عورتیں ملتی ہیں. جب آپ بنے اوور کنٹرول نہیں رہے گا تب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی راستے میں نگاہ نیچے رکھنی چاہیے اور کبھی بھی شہوت کے ساتھ اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. جی اچھا، جو یہ دم ہوتا ہے، دم یہ اگر عورت کوئی ہے، اگر وہ طواف کرنے سے پہلے اگر اس کے مطلب پیریڈ آ جائے، حیض آ جائے، تو کیا اس کے اوپر بھی ان کو دم اپنا لگے گا؟ دم کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. ایسی صورت میں وہ وقت یہ آ گیا تو وہ طواف کرنے نہیں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، ہوٹل میں جانا ہے وہ نہیں رہے گی، شہر میں گھوم ٹہل سکتی ہے مگر روزہ نماز نہیں کرے گی. پیریڈ ختم ہو جائے گا تو نہا دھو کر کے صاف ستھرا کپڑا پہنے کے اب جائے گی طواف کرنے، پھر صحیح کرے گی اور عمرہ کرے گی مکمل. اور اس کے اوپر کوئی دم وم نہیں واجب. جب مطلب کل ملا کے جیسے اس کے پیریڈ آئے گی تو مطلب جو اس کے ارکان باقی ہیں وہ ہو جائیں گے پینڈنگ. اب وہ اپنا انتظار کرے گی پیریڈ بند ہونے کا، اس کے بعد جو بھی مطلب پینڈنگ ہے اس کو جا کے اپنا کمپلیٹ کر لے گی. اچھا. جب بعض عورتیں لوگ ہوتی ہیں جو مطلب پہلے مطلب کچھ ڈاکٹر سے بول دیتی ہیں کہ ہمیں کچھ مطلب وہ دوا دے دیجیے کہ مطلب ہم جا رہے ہیں حج کرنے تو پیریڈ ہمارے نہ آئے، وہ تھوڑا مطلب وہ اسٹاپ ہو جائے، رک جائے، تو کیا اس طریقے سے کیا وہ جائز ہے کرنا؟ ہاں جائز ہے اگر ڈر ہو کہ ہمارے عمرہ یا حج کے دوران آ جائے گا اور پھر ہم کو رکنا پڑے گا 7-8 روز. اور کبھی کبھی حج میں ہوتا ہے کہ جہاز چھوٹنے کا ڈر ہو جاتا ہے، ٹکٹ رہتا ہے 15 کا، اور اس پیریڈ میں ناپاک ہو گئی تو طواف نہیں کرے گی تو اس میں باقی رہے گا. تو یہ سب مسائل جہاں ہوں وہاں پر وہ یہ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں جیسے ماہواری نہ ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے شیخ، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء اللہ ہمیشہ اچھا رکھے. آپ نے بہت اچھا ہماری اصلاح کی. ٹھیک ہے شیخ، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.